کے قائل نہیں۔ مجھ سے قبل مناظر اسلام مولانا عبدالقدوس صاحب نے جس انداز کے اندر بات کی ہے، سیر حاصل کلام کر دی، اور انشاءاللہ میرے بعد تحفظ عقائد اہل سنت کے امیر مولانا خضر حیات صاحب بھی انشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دیں گے۔ تنقید برائے تنقید نہیں، بابا جیسے مجھ سے پہلے پیشرو خطبہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریت کے ٹیلے کے اوپر نہیں کھڑے ہیں، چٹان کے اوپر کھڑے ہیں، دلائل کا انبار رکھتے ہیں، وزنی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ بابا ہمارا جو قصور ہے ہمیں پتہ ہے، ہم نے آج تک غلط بات کی تائید نہیں کی، اور جن کا تذکرہ تم کر رہے تھے، جن کے تذکرے یہاں پہ ہو رہے ہیں، اگر میں ان کے حقائق کی طرف جاؤں تو شاید مجھے شمس آباد کا وہ گھر میرے ذہن میں ہے جہاں پہ اب تک 11ویں کے مٹکے موجود ہیں۔ ہمیں نہ چھیڑو، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں جو چھیڑتا ہے پھر اسے چھوڑتے نہیں ہیں، بغیر چھیڑے ہم چھیڑتے نہیں ہیں۔ ارے بات کر رہا تھا حفاظت کی، امام الانبیاء نے عقیدے کی حفاظت کی، نہیں یقین آتا اٹھاؤ کتب احادیث کو، آمنہ کے لال ہیں، میرے پیارے نبی ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے پیغمبر ہیں، عظمتوں والے پیغمبر ہیں، عزتوں والے پیغمبر ہیں، رفعتوں والے پیغمبر ہیں۔ عید کا دن ہے، آمنہ کے لال تشریف لائے، بچیاں گیت گا رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں، ایک بچی جو شہدائے بدر کا تذکرہ کر رہی تھی، جب اس کی نگاہ پیارے نبی کے اوپر پڑی، آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ پڑی، تو میرے پیارے نبی شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آج ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی خبر رکھتا ہے۔ جب اس بچی نے یہ بات کہی، پیارے نبی نے فوراً کہا لا، میں کل کی خبر نہیں رکھتا، کل کی خبر رکھنا یہ صفت ہے تو صرف کس کی، صرف کس کی، صرف کس کی؟ یاد رکھنا احباب، اشاعتی یہی کہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ خاصہ ہے تو صرف کس کا؟ ہر وقت ہر ایک کے حالات کو جاننا یہ خاصہ ہے تو صرف کس کا؟ اللہ کا۔ میرے رب کے علاوہ کوئی کسی وقت کسی کے حالات کو نہیں جانتا۔ ارے میرا رب نبی کو بتائے تو نبی کو پتا چلتا ہے، رب نہ بتائے تو پیارے نبی کو بھی پتا نہیں چلتا، نہیں یقین آتا تو آؤ ذرا، امام الانبیاء ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے پیغمبر ہیں، عظمتوں والے پیغمبر ہیں، عزتوں والے پیغمبر ہیں، تقدس والے پیغمبر ہیں، شاہیوں والے پیغمبر ہیں۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء ہر روز عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ جانے کا مقصد دین کی باتیں بتلانا تھی، دین کی تعلیم دینا ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے پیارے نبی آئے، میری ماں نے، مومنوں کی ماں نے آقا کی خدمت میں شہد پیش کر دیا۔ میرے پیارے نبی شان والے پیغمبر شہد کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا۔ میری دوسری ماں کے دل میں یہ خیال آیا، مومنوں کی ماں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہمارا وقت فلاں لے گئی ہے۔ مشورہ کیا دونوں بیویوں نے، دونوں نبی کی آبرو نے، دونوں نبی کی عزتوں نے، مومنوں کی ماں نے، آج میں بھی اور تو بھی یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ آج آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نہیں فلاں چیز کی بو آ رہی ہے۔ میرے آقا آئے، پیارے نبی شان والے پیغمبر کو مومنوں کی ماں نے کہا کہ آج یا رسول اللہ آج آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نہیں فلاں چیز کی بو آ رہی ہے۔ میرے آقا نے کہا اور تو میں نے کچھ کھایا نہیں، صرف شہد کھایا ہے، لگتا ہے شہد کی مکھی کسی غلط مقام پہ جا کے بیٹھ گئی، وہاں سے رس چوس کے لائی ہے، لگتا یہ ہے غلط
مقام پہ بیٹھی ہے، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ جملہ میرے آقا کی زبان سے نکلا، یہ جملہ میرے پیارے نبی کی زبان سے نکلا، یہ جملہ شان والے پیغمبر کی زبان سے نکلا۔ آواز آئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اور میرا سونا پیغمبر، جس چیز کو میں اللہ حلال کروں آپ اسے حرام کر سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بنڈیری۔ پیارے نبی نے کہا کہ اور تو میں نے کچھ کھایا نہیں، صرف شہد ہی کھایا ہے۔ شہد کھانے کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آواز آئی، میرا سونا، جس چیز کو میں اللہ حلال کروں آپ اسے حرام کر سکتے نہیں۔ پیارے نبی گھر تشریف لائے، یاد رکھنا احباب، آمنہ کے لال گھر میں تشریف لائے، میرے ماں سے پوچھنے لگے تم نے مجھے کہا تھا کہ شہد، کہ آج آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نہیں فلاں چیز کی بو آ رہی ہے۔ میرے پیارے نبی نے کہا تم نے مجھے کہا تھا، میں نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تمہارے کہنے پہ میں نے کہا۔ آواز آئی ہے، یا ایھا النبی، وہی آئی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ میرے اوپر یہ بات آئی، وہی آئی۔ آمنہ کے لال کو مومنوں کی ماں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اتنا تو بتائیں، من انبأک ھذا۔ مومنوں کی ماں کو اس بات پہ یقین تھا کہ آمنہ کے لال ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، مقام والے پیغمبر ہیں، عظمتوں والے پیغمبر ہیں، عزتوں والے پیغمبر ہیں، رفعتوں والے پیغمبر ہیں، مگر رب بتائے تو پیارے نبی کو پتا چلے گا، رب نہ بتائے تو شان والے پیغمبر کو بھی پتا نہیں چل سکتا۔ یاد رکھنا احباب، میں نے پہلے کہا تھا اشاعتیوں کا قصور صرف اتنا ہے، اشاعتی کہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ حالات کو جاننا یہ خاصہ ہے میرے اللہ کا، ہر وقت ہر ایک کی پکاروں کو ما فوق الاسباب سننا یہ صفت ہے میرے اللہ کی، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ خاصہ ہے میرے اللہ کا۔ ارے مجھ سے پہلے بات مردوں کی ہو رہی تھی، میں تو قرآنی طالب علم ہوں، قرآنی فکر کا امین ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی مولانا عبد القدوس حضرت خضر کی بات کر رہے تھے، حضرت زکریا کی، حضرت عزیر کی بات کر رہے تھے۔ یاد رکھنا احباب، اللہ کے پیارے نبی کو اس بات پہ یقین تھا کہ جو چاہے رب کر گزرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، حق الیقین تھا۔ عین الیقین کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے سوال کیا تھا کہ اللہ یہ بستی والے مر چکے ہیں، اس کی دیواریں گر چکی ہیں، تو دوبارہ قادر ہے، انہیں تو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مگر عین الیقین کے لیے میں تیرے آگے سوال کرتا ہوں کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ سوال کرنے والے حضرت عزیر ہیں۔ حضرت عزیر کو سمجھانے کے لیے موت کافی تھی، کھچر کی موت کافی تھی، گدھے کی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو، شان والے نبی کو، مقام والے نبی کو، عظمتوں والے نبی کو موت کا جام پلا دیا۔ نہیں یقین آتا، اٹھاؤ رب کے قرآن کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے والے نجعلک آیۃ للناس، والے نجعلک آیۃ للناس۔ اٹھاؤ رب کے قرآن کو، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ان اول بیت وضع للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ ہاں ان اول بیت وضع للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ولنجعلک آیۃ للناس۔ کیا مطلب؟
مطلب میرا آخری نبی بھی للناس، میرا بیت اللہ بھی للناس، میری لا ریب بعیب کتاب قرآن مقدس بھی للناس، میرا بیت اللہ بھی للناس، امت محمدیہ بھی للناس، جناب عزیر کی موت بھی للناس۔ رب کا قرآن بتانا چاہتا ہے جس پہ موت آئے وہ جانتا نہیں، جس پہ موت آئے وہ دیکھتا نہیں، جس پہ موت آئے وہ سنتا نہیں۔ سننا، دیکھنا، جاننا یہ خاصے ہیں تو صرف کس کے؟ دیوبند کا کل بھی سپاہی تھا، دیوبند کا آج بھی سپاہی ہوں۔ تو کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، تیرا کل بھی سمت اور طرف تھی، تیری آج بھی سمت اور طرف ہے۔ اٹک کی عوام کو لڑاؤ نہیں، اٹک کی عوام کو فتنے فساد کے اندر مت ڈالو، یہ تو واضح بات ہے۔ ارے میاں جس پہ موت آئے نہیں سنتا، نہیں سنتا، نہیں سنتا، یہ سننا خاصہ ہے تو صرف کس کا؟ زندگی نہیں سنتے، مرتے نہیں سنتے، مرتے نہیں سنتے، مرتے نہیں سنتے۔ یاد رکھنا احباب، تنقید برائے تنقید کا میں قائل نہیں ہوں۔ دی میں آیا تھا بہت کچھ کہنا ہے اور سنا ہے کہ کچھ آئے بھی تھے، ارے آتے تو دیکھ لیتے ہوتا کیا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہر ایک جو کچھ دل میں امیدیں لیے بیٹھا ہے انشاءاللہ ساری آرزویں پوری کر کے دکھائیں گے۔ تمہارا پلہ نہیں پڑا اشاعتیوں کے ساتھ، نہیں پڑا تمہارا پلہ ہمارے ساتھ۔ ارے میاں یہ مست قوم ہے، یہ دیوانی قوم ہے، ارے ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، مسلک کے اوپر ڈٹ جانا یہی تو اشاعتیوں کی صفت ہے۔ اشاعتی موت قبول کر سکتا ہے، اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہے، مسلک پہ آنچ نہیں آنے دے گا جب تک نوجوانوں نے توحید و سنت کا ایک کارکن بھی ہے، اشاعت التوحید کا ایک رضاکار بھی ہے، ڈنکے کی چوٹ یہ صدا بلند کرتا رہے گا۔ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، لجپال، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا ہے تو صرف کون؟ زندگی رہی پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔